السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کل کے نیوز پیپر میں آیا تھا کہ 2 لوگوں نے کورونا وائرس کے ڈر سے خودکشی کر لی۔ ایسے کئی اور کیسز پچھلے دنوں میں ہو چکے ہیں، میں نے ڈسکرپشن میں کچھ لنکس دیے ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا کورونا وائرس سے ڈرنا چاہیے یا نہیں ڈرنا چاہیے؟ اس ڈر کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں 2 ایکسٹریم سوچ ہے اور صحیح راستہ درمیان میں ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کورونا وائرس سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، کچھ احتیاط برتتے ہی نہیں ہیں، کچھ خیال رکھتے ہی نہیں ہیں، کچھ لاک ڈاؤن میں رہتے ہی نہیں ہیں، انہیں تھوڑا ڈرانا بھی پڑتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کورونا وائرس سے اگر دنیا کے صرف 1% لوگ بھی مرے تو دنیا کی 750 کروڑ آبادی میں سے 7.5 کروڑ لوگ مر جائیں گے۔ تو احتیاط تو برتنا ضروری ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک مثال کے ذریعے سمجھایا، وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُوبِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، کہ کوڑ کے مریض سے اس طرح سے دور بھاگو جیسے شیر سے دور بھاگتے ہو۔ اب شیر کا ڈر بھی تو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اگر کوئی کہے مجھے شیر سے کچھ ڈر نہیں لگتا تو وہ شیر کو دیکھ کے بھاگے گا بھی نہیں، شیر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگے گا بھی نہیں۔ تو کورونا وائرس کا کچھ ڈر تو ہونا اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اس قدر ڈر جاتے ہیں کہ ان کو ہر طرف کورونا وائرس ہی دکھائی دیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ میں کورونا وائرس سے یقیناً مر جاؤں گا۔ میں ان کے سامنے 7 باتیں آج کی اس ویڈیو میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، کیا آپ کورونا وائرس سے ڈرتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ کورونا وائرس کا جو بھیجنے والا ہے، جو ہم سب کا مالک ہے اللہ، اس سے ڈرنا چاہیے؟ وہ تو ایسی ہزاروں وائرس بھیج سکتا ہے، اس کی پکڑنے کے تو بہت سارے طریقے ہیں، اس کی پکڑ سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ کل ہم اس کے سامنے جب کھڑے ہوں گے دنیا سے جانے کے بعد تو ہم شرمندہ ہو جائیں۔ دوسری چیز، آپ کو موت سے ڈر لگتا ہے؟ موت سے ڈرنے کی جگہ زندگی سے ڈرو، کہ اس زندگی سے جس میں گناہ بھرے ہوئے ہو، اس زندگی سے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، برے کرم اور برے کام ہو، کیونکہ وہ زندگی کا پرینام اور رزلٹ تو آنے ہی والا ہے۔ تیسری بات، کیا آپ جانتے ہیں کورونا وائرس کا ڈیتھ ریٹ کیا ہے؟ میں نے چارٹ ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے، آپ دیکھیے۔ 40 سال تک کی عمر میں ڈیتھ ریٹ 0.2% ہے۔ 0.2% کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 0.2% کا مطلب ہے کہ اگر 500 لوگوں کو کورونا وائرس کا انفیکشن ہو جائے تو ایک کی موت ہوگی۔ میری کل ہی کسی سے بات ہوئی تھی، انہیں لگا کہ میں شاید کورونا وائرس سے مر جاؤں گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ یہ سوچو کہ کیوں آپ 499 میں سے نہ ہو۔ اگر آپ 40 سال تک کی آپ کی عمر ہے، 500 لوگوں میں سے ایک شخص مرنے والا ہے، آپ یہ کیوں سوچتے ہو کہ آپ وہ مرنے والے شخص ہیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ 499 میں سے ہیں جو نہیں مریں گے انشاءاللہ۔ 40 سے 50 میں 0.4% ہے، یعنی 250 لوگوں کو ہوگا تو ان میں سے ایک کی موت ہوگی۔ اور 50 سے اوپر میں ریٹ بڑھتا ہے، 1.3 سے 3 point something بڑھتے بڑھتے 14% تک پہنچتا ہے۔ 80 سے اوپر والوں کے لیے 14% ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک لمٹ ہے، اور وہ لمٹ کو جاننا پہچاننا بہت ضروری ہے، جو لوگ اس سے اس قدر ڈرتے ہیں۔ یہ ہو گیا تیسرا پوائنٹ۔ چوتھا پوائنٹ، کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ کورونا وائرس جو 3 لاکھ سے اوپر لوگوں کو ہوا ہے ابھی تک، اس میں سے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ریکور بھی ہو گئے، مطلب بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اور کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ جو شخص ایک بار کورونا وائرس سے ٹھیک ہو جائے تو کوئی وائرس ایک بار انفیکشن لگنے کے بعد ایک شخص جب ٹھیک ہو جائے تو پھر سے اس وائرس کا انفیکشن نہیں ہوگا؟ یہ بھی ایک بات ہے جو ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ چوتھی بات۔ پانچویں بات، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کورونا وائرس کا اگر انفیکشن ہو گیا ہے تو میں تڑپ تڑپ کے مروں گا۔ لیکن کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ کورونا وائرس کے انفیکشن جن لوگوں کو ہوتا ہے ان میں سے 81% لوگوں کو بہت مائلڈ انفیکشن ہوتا ہے، یعنی انہیں معلوم بھی نہیں پڑتا ہے کہ وہ کورونا وائرس کا انفیکشن انہیں ہو گیا ہے۔ تو یہ کیوں سوچتے ہیں کہ بہت تڑپ تڑپ کے آپ مریں گے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسی چیزیں جو آتی ہے، ایسے بتایا جاتا ہے ویڈیوز وغیرہ میں، فارورڈز میں، جس کے ذریعے آدمی بہت زیادہ گھبراتا ہے۔ 81% چانسز ہے، اگر آپ کو کورونا وائرس ہوا بھی ہے تو 81% چانسز ہے کہ آپ کو بہت ہلکے سے سمٹمز ہوں گے، اور بہت زیادہ ہائی چانسز ہے کہ آپ اس میں سے انشاءاللہ ریکور بھی ہو جائیں گے۔ چھٹی بات، کہ کیا آپ کو حقیقت میں کورونا وائرس ہے؟ یہ کیسے بیٹھ کے سوچ لیتے ہیں آپ کہ آپ کو کورونا وائرس ہو گیا ہے؟ آپ دیکھیے، میں نے سمٹمز کا چارٹ ڈسکرپشن میں دیا ہے، وہ سمٹمز کا چارٹ دیکھیے۔ مان لیجئے آپ کو بہت سردی ہے، بہت زیادہ چھینک رہے ہیں، اور میرے ساتھ خود ہوا تھا پچھلے دنوں میں، اور ان دنوں میں اگر کسی کو چھینک آ جائے تو لوگ اس قدر خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اتنا زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ چھینکنا، ناک بہنا، یہ کورونا وائرس کے سمٹمز میں سے ہے ہی نہیں۔ ہاں، چھینکنے سے کورونا وائرس پھیلتا ہے اگر کسی کورونا وائرس پیشنٹ کو چھینک آ جائے،
لیکن چھینکنا کورونا وائرس کی نشانی نہیں ہے. کورونا وائرس کی وجہ سے چھینکنا نہیں ہوتا ہے, آپ خود وہ چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں. اور رنی نوز یہ بھی ایک سمٹم میں سے نہیں ہے. تو آپ وہ سمٹمز کا چارٹ تو دیکھیے, اور اگر ایسا لگ رہا ہے اپنے آپ کو جا کے چیک بھی کرا لیتے اگر آپ, تو اس کے اندر یہ بات سمجھنا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہوگا. کوئی دوا تو نہیں ہے, کوئی علاج تو نہیں ہے, کوئی ویکسین تو نہیں ہے. آپ کو کیا کہا جائے گا, آرام کرو, خود بخود ٹھیک ہو جاؤں گے, وہی ہے. تو کوئی چیز ہے تو آرام کر لو گھر میں, آپ خود بخود ٹھیک ہو جاؤں گے انشاءاللہ. آپ کو اپنی فیملی کو لاک ڈاؤن کر لو تھوڑے دنوں کے لیے, یہی چیز سب سے بیسٹ ہے. یہ ہو گیا چھٹا پوائنٹ. اور آخری پوائنٹ, جو انٹرنیٹ پر اتنے سارے فیک فارورڈز آتے ہیں نا, یہ فیک خبروں کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں میں دہشت پھیل جاتی ہے. اور وہ دہشت کا انجام کیا ہوا وہ ہم نے کل کی اس خبر میں دیکھا تھا کہ کسی نے جا کے خودکشی تک کر لی کورونا وائرس کے ڈر سے, اور ایسے کر رہے ہیں لوگ. تو میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایسی فیک نیوز مت پھیلاؤ, اور اگر آپ کے پاس آئے تو چیک کرو. خود آپ دیکھیے اتنی ساری خبریں ان دنوں میں آ رہی ہے, کئی ساری فیک خبریں. تو یہ باتوں کا خیال رکھیں. آخر میں آپ سے کہوں گا کہ اللہ جس نے بیماری کو بھیجا ہے وہ بیماری ٹھیک کرنے پر بھی قادر ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ شورى کی سورہ 26 آیت نمبر 80, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. تو مانگو اس مالک سے, آپ کا اور میرا مالک. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. کون ہے جو مجبور کی پکار سنتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے. اسی کو پکارو, وہیں پہ سیفٹی ہے, وہیں پہ عافیت ہے, وہیں پہ پروٹیکشن ہے. آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی عافیت اور پروٹیکشن میں رکھیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.